अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इस वक्त बिजली नहीं है, अंदर घर में बिजली नहीं है, इतवार है, आपको पता। इसलिए मैं अपनी गाड़ी में बैठ के आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरी गाड़ी है जी, होंडा। ये आपको बहुत पसंद आएगी, ये बहुत प्यारी गाड़ी है। ठीक है, अभी सिर्फ 2000 किलोमीटर चली है। ये ठीक है जी। तो इसलिए मजबूरन गाड़ी में बैठ के बना रहा हूँ। ये देखें, 6:14 हो गए हैं। अभी अफ्तारी का टाइम भी होने वाला है। तो सर बात ये है कि हम बार बार याद दहानियाँ भी करवा रहे हैं, सब कुछ बता भी रहे हैं आपको कि मुल्क के हालात ख़राब होने जा रहे हैं। इमरान खान अपनी तमाम हदें क्रॉस कर रहा है और उसके जो फवाद चौधरी, शहबाज गिल, शीदा टल्ली, ये सारे भी वो कर रहे हैं। आज शेख रशीद ने जो ट्वीट किया है उसके ऊपर भी लोग बातें कर रहे हैं कि उन्होंने भी आर्मी के ख़िलाफ़ बात की है, हालांकि वो अपने आप को गेट नंबर 4 की पैदावार कहता है। और अब जो ये सारे फवाद चौधरी का भी बयान आया था कि जो सिविल वार है वो इंचेस अवे, थोड़े से इंचों पे रह गई है जी, वो लगने वाली है, सिविल वार लगने वाली है। और आर्मी के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। और इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कॉल देने का ऐलान कर दिया है। सिविल नाफरमानी की कॉल भी ज़ेर गौर है। और इमरान का मकसद ये है कि मैंने महीने के अंदर अंदर ऐसा माहौल बना देना है कि या मार्शल लॉ लग जाए, ठीक है, और या फिर इलेक्शन अनाउंस हो जाए। और हमजा शहबाज के हलफ का मामला भी आपके सामने है, वो भी सरेंडर नहीं कर रहा है। जो आरिफ एल्फी है, आरिफ एल्फी की तरह चिपका बैठा है एल्फी, वो आरिफ एल्फी जो है वो भी ना आइन की बात मान रहा है, ना कानून की बात मान रहा है। और वो बनी गाला का सदर बना बैठा है। और इमरान खान कहता है जी मैंने वज़ीर आज़म बनना है, चाहे आप मुझे मियाँ वाली की तहसील का वज़ीर आज़म भी बना दे, इससे कम ओहदा मैंने नहीं लेना, मेरे नाम के साथ वज़ीर आज़म होना चाहिए। और ये सारे जो लोग इस वक्त डसे हुए हैं ना, ये ज़ख्मी रीछ की तरह तड़प रहे हैं और ये पाकिस्तान से इसका बदला लेना चाहते हैं। इनके ज़हन में कतन कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात चली जाएगी या हमारे आइन और दस्तूर के ख़िलाफ़ जा रही है। इसलिए मैं कई दफ़ा आपको रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि इमरान खान को 2 महीने के लिए नज़र बंद करें, ये उनके लिए भी ठीक है। और जो ये वो खुद कह रहा है जी कि मेरी जान को ख़तरा है, उस हवाले से भी उसके अपने लिए भी ये ठीक है। जब वो शख्स है उसको समझाया जा रहा है, वो पागलों की तरह कह रहा है आईनी जो एक इख्तियार है उसका इस्तेमाल किया गया है, अदम एतमाद हुई है, आइन और कानून के मुताबिक हुई है, अपने साथी उसको छोड़ गए हैं, तहरीक इंसाफ के अपने इत्तेहादी सारे छोड़ गए हैं। तो अब वो किस चीज़ का बदला जो है ना वो लेना चाहता है? वो तो किसी चीज़ का बदला नहीं ना ले सकता, वो तो किसी चीज़ का बदला नहीं ले सकता। इसलिए बेहतर ये है कि हालात ख़राब ना हो। और वो सारा बयानिया बना के बैठा है और लोगों को कह रहा है कि जी मैं किसी वक्त भी कॉल दूंगा तो आपने जो है ना वो आ जाना है, आपने मेरी कॉल पे लब्बैक कहना है और आपने आ जाना है, ठीक है जी। तो ये इस तरह के हालात हो गए हैं जिससे ज़ाहिर है बहुत मायूसी फैली हुई है। जो सेंसिबल हलके हैं उनमें कल DGISPR ने कहा है कि जो भी पाकिस्तान को मैली नज़र से देखेगा और ऐसे करेगा तो उसकी आंखें भी निकाली जा सकती हैं। ये आपने देखा है ना। तो ये हुदहुद का एक परिंदा भी आ गया है, वो चला गया है। मुझे लगता है मेरी गाड़ी से ही आवाज़ सुन ली है, ठीक है। तो ये जनाब आली, ये हालात बहुत ख़राब हैं, इसलिए आप को बेहतर ये कि उसको गिरफ्तार करें
اور جو باقی لوگ ہیں ان کے نام ECL پہ ڈالیں، ان کے اوپر FIR جب بنیں گی تو یہ ٹھیک ہے، ورنہ یہ بالکل وہ ٹیٹ ماریں گے جیسے کھوتا مارتا ہے نا، کھوتا، دمانی کھوتا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، میں نے سنا ہوا بچپن میں۔ تو یہ اپنے آپ کو جو ہے نا اس طریقے سے یہ پیش کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں وہ سالے جی مجرم ہیں، ملزم ہیں، جنہوں نے حلف اٹھائے ہیں، اور بھائی وہ سارے کیس تو آپ نے بنائے ہیں۔ یہ شیخ رشید کے اوپر رنگ روڈ کا کیس بنائے نا، تاکہ یہ سارے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ فواد چودھری کے اوپر بنائے کیس جو اس کے اوپر بنتا ہے، اس نے جو ناجائز بھرتیاں کی ہیں۔ اسد کیسر نے جو قومی اسمبلی میں بھرتیاں کی، ان کے اوپر بنائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ ملزم کس طرح بنے تھے۔ پھر یہ کہیں گے جی اچھا اس طرح کا ملزم اسی بھی ہے گیا۔ تو بات یہ ہے کہ ان کو کسی صورت سپیئر نہ کیا جائے۔ ان کے ساتھ جتنی آپ نرمی کریں گے، یہ آپ عمران خان آپ کے اوپر چڑھتا جائے گا، حتیٰ کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی وزیر اعظم ہاؤس پہ قبضہ کر لو۔ یہ پہلے بھی آرمی کے ڈر سے اور یہ تھوڑا بہت اس نے جو کیا ہے یہ سپریم کورٹ کے ڈر سے، ورنہ وہ کہاں ماننے والا تھا۔ اب کہاں مان رہے؟ 21 دن ہو گئے ہیں، وہ مان رہے ہیں حمزہ شہباز کو مان رہے ہیں؟ نہیں نہ مان رہے۔ تو یہ فسطائیت پہ آئے ہوئے ہیں اور یہ ملک کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں، ملک میں خانہ جنگی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ رشید نے بھی خانہ جنگی کا بیان دیا ہے، فواد چودھری نے بھی بیان دیا ہے، تو اس بیان پہ ان کو گرفتار کریں، ان کو پکڑ کے تفتیش کریں بھی کون سی خانہ جنگی، کیا ہوا ہے ادھر۔ عمران خان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اسی گیدڑ کی طرح جو مار رہا تھا، اس نے کہا جی صبح میں مار رہا ہوں تو صبح قیامت ہے، تو اس کے لیے تو قیامت ہو گئی ہے۔ ایک نشئی کے لیے اتنا زیادہ آپ آگے مرے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ شیخ رشید کو پتہ ہے کہ ادھر میری دال نہیں گلنی شہباز شریف کے ہوتے ہوئے، نواز شریف کے ہوتے ہوئے، فواد چودھری کی بھی نہیں کرنی، باقی سارے خاموش ہو گئے ہیں۔ وہ اندر کھاتے رابطے بھی کر رہے ہیں کہ جی سانو ایڈجسٹ کرو کسے پاسے، اسی مانی مینٹل دے نال نہیں چلنا چاہتے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو ساری تفصیل ہم بتا رہے ہیں۔ تو اصل صورتحال آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کے جو ذہن میں ہے نا، اب الیکشن نہیں ہے۔ ہم اس کو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ وہ دیسی ہٹلر ہے اور اس کی پارٹی جو ہے نازیزم ہے، وہ الیکشنوں وغیرہ پہ ان چیزوں پہ یقین کرو دل سے نہیں یقین رکھتا۔ الیکشن وغیرہ کا وہ کہہ رہے ہیں نا کراؤ، اس دل سے یقین نہیں رکھتا الیکشن کے اوپر، نہ اس نے الیکشن رزلٹ ماننے ہیں، الیکشن رزلٹ بھی اس نے نہیں ماننا، یہ بھی آپ کو ہم پہلے بتا دیں۔ اس کے ذہن میں جو کھچڑی پک رہی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے جو اس کے ذہن میں پک رہی ہے، اس کے ذہن میں نے امام خمینی والا انقلاب لانا ہے، میں نے موزے تنگ والا انقلاب لانا ہے، میں نے مسولینی والا انقلاب لانا ہے، یہ اس کے ذہن میں ہے۔ اب جو وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں جی اسلام آباد میں آپ کو دعوت دوں گا، اب عمران خان کو پتہ چل گیا کہ حکومت اس سے چھن گئی ہے، وہ دوبارہ الیکشن کے ذریعے حکومت میں نہیں آ سکتا۔ دوسرا یہ کہ الیکشن کمیشن نے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ رکھ دی ہے، جس کی جسم میں اس کی جان ہے، جس طوطے میں اس کی جان ہے، وہ طوطا پکڑا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیا سوچا ہے یا یہ کیا سوچ رہے ہیں، انٹیلیجنس اداروں کے ذریعے اس کی مخبری کروائی جا سکتی ہے، وہ امام خمینی والا انقلاب لانا چاہتا ہے۔ میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ امام خمینی جیسا انقلاب، یعنی کہ بغیر الیکشن کے، بغیر یہ جمہوری آئینی پروسیس کے، وہ ایک بننا چاہتا ہے انقلابی لیڈر، فسطائیت کے ذریعے، فاشزم کے ذریعے۔ وہ کوئی امام خمینی کی میں نے ویسے مثال دی ہے کہ ان کو لایا گیا تھا جب وہ جلا وطن ہوئے تھے، تو وہ آئے تو لوگوں نے انقلاب آیا، اور وہ جو فرا شاہ تھا یا کون تھا پہلوی، وہ بھاگ گیا اور پھر ان کی حکومت بن گئی نا۔ یہ بھی ایسے ہی کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو اب اسلام آباد میں دے رہا ہے نا، اعلان کر رہا ہے کہ اسلام آباد پہنچنے کی میں کال دینے لگا ہوں، یہ جو پہلے اس نے دھرنا دیا تھا طاہر القادری کے ساتھ، تب بھی یہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے، پتہ ہے، یہ سپریم کورٹ کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہے تھے،
یہ وزیر اعظم ہاؤس کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہے تھے اور ان کا پورا پلان تھا. پھر لڑائی ہوئی, پھر جناب ان کو کیا گیا. لیکن عمران کو اب نہیں پتہ کہ اب وہ والے حالات نہیں ہیں, لیکن قبضہ ابھی وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں, عارف علوی کا آؤٹ نہ ہونا, تینوں صوبوں سے گورنر چلے گئے ہیں, پنجاب میں وہ اس کو نہ ہٹانا, گورنر کو نہ ہٹانا, یہ عمران نے رکھا ہوا ہے. اس کے ذہن میں عوامی انقلاب کی موج زن ہیں, وہ عوامی انقلاب چاہتا ہے. اس نے عوام کو سول نافرمانی کا آرڈر کر دینا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, سول نافرمانی کے ٹویٹ شیخ رشید کے آ رہے ہیں, شہباز گل کے آ رہے ہیں, فواد چودھری کے آ رہے ہیں, فیصل واڈا کے آ رہے ہیں بیان, جاوید کے آ رہے ہیں. انہوں نے ذہن بنا لی ہے کہ عید کے فوراً بعد دما دم مست کلندر انہوں نے زبردستی قبضہ کرنا ہے وزیر اعظم ہاؤس پہ. پھر یہ صدارتی نظام لائیں گے. میں آپ کو اس کی اندر کی خباثت بتا رہا ہوں, خباثت. آئین شائن سب ختم کر دے گا, ساری پارٹیوں کے اوپر بین لگ جائے گا اور یہ بالکل اکیلا جو ہے نا وہ موزتونگ میں جو ایسے چین والی پارٹی میں ہے, وہاں کوئی پارٹیاں ہیں ہی نہیں, کوئی الیکشن ہی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. یہ ان چیزوں پہ بلیو ہی نہیں کرتا. یہ پلان اندر کے چل رہے ہیں. اب جب یہ پتہ لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ پلان چل رہے ہیں, آپ اس کے بالکل اینڈ کا انتظار کریں گے کہ جب وہ کال دے گا لانگ مارچ کی تو پھر اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا. نپ دی ایول آف دی بڈ, برائی کو جڑ سے اکھیڑو, شروع ہونے سے پہلے برائی کو پکڑو. یہ ہم آپ کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذہن میں عوامی انقلاب آ رہا ہے, اس لیے اس کو نقص امن عامہ کے طور پہ فواد چودھری کو, شیخ رشید کو, شہباز گل کو, فیصل واڈا کو, عمران خان کو, ان 5 7 10 بندوں کو یہ آپ گرفتار کر لیں, نظر بند کر لیں. یہ آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں, ورنہ حالات آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. شہباز شریف صاحب, آپ کے اندر بھی دشمن بیٹھے ہیں اور آپ کے باہر بھی دشمن بیٹھے ہیں, آپ مقابلہ نہیں کر سکیں گے. پھر بار بار آپ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نظر بند کرو, نظر بند کرو, نظر بند کرو. آگے آپ کی مرضی ہے جی.